یہ کہانی ہے فیضان کی، کون ہے فیضان؟ فیضان کو میں بچپن سے جانتا ہوں، میرا کزن ہے. جیسے فلموں میں گنڈے ہوتے ہیں نا، یہ گنڈا قسم کا بچہ تھا. گلے میں چین پہننا، بریسلیٹ پہننا، انگوٹھیاں پہننا، آرٹیفیشل بالیاں ہوتی ہیں کان کے اندر جو بغیر سوراخ کے بھی لگ جاتی ہیں، وہ پہننا. بال بڑے اسٹائلش ہوا کرتے تھے اور یہ پینٹیں بھی بہت اسٹائلش پہنتا تھا، اور یہ یہاں سے جو ہے نا اپنی وہ بھی کٹواتا تھا، بھویں بھی. اسنوکر کھیلا کرتے تھے اور ٹک ٹاک بنایا کرتے تھے. لائف اسٹائل آپ کا یہ کہ آپ 4 بجے 5 بجے راتوں کو جاگنا، گھومنا پھرنا، دوست یاروں کے ساتھ ایسی باتیں کرنا اور ایسے ماحول میں جانا. ان کی والدہ پریشان رہتی تھی، کبھی مجھے فون کر رہی ہیں، کبھی بھائی کو، کبھی کسی کو کہ فیضان پوری رات سے غائب ہے. فرنچ کٹ رکھتا تھا یہ، کبھی یہاں پر جو ہے داڑھی شریف کے اوپر یہ اس طرح کر لیتا تھا. والدہ کو بھی ٹائم نہ دینا، اپنے بھائیوں کے ساتھ برا سلوک، برا رویہ اختیار کرنا، اپنے چھوٹے بھائی کو شفقت نہ دینا. مانا کہ ہر طریقے سے ایک بولتے نا بیڈ بوائے. لڑائی جھگڑے، کپڑے پھاڑ کے آ گئے، لوگوں کو مار کے آ گئے، اس طرح کے بھی معاملات جو نا شکایتیں آئیں تو پھر تھانے کچہری میں بھی نہ جانا پڑا. اس سے میں ان کو جب دیکھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ یہ ابھی کسی کو مار نہیں دیں. میں ان کا بڑا بھائی ہوں، میں بھی ڈرتا تھا، میں سچی بات کر رہا ہوں. محلے والے بھی پریشان تھے اور کیا بولتے ہیں، آئے دن ان کے لڑائی جھگڑے کے جو معاملات جو ہیں ہمارے گھروں میں شکایتیں آتی رہتی تھیں. میں ان کے گھر پہ گیا ہوا تھا ملنے کے لیے. اچھا مجھے نا جھگڑے کی آواز آئی، بڑا بھاگتا ہوا آیا، ایک دم گھر میں گھسا. میں نے کیا ہو گیا؟ بولا کچھ نہیں، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا. اور وہ بھی بلا وجہ کسی اور کے جھگڑے میں لڑ کر آیا تھا، اس کا اپنا ذاتی بھی جھگڑا نہیں تھا. اور گھر پہ ایسا افراتفری کا ماحول ہو گیا، ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، بھائی بیچارہ ادھر ادھر. ابے میں نے کہا یار کیا کر آیا ہے تو؟ اور اتنا برا جھگڑا ہوا تھا، 30 سے 35 افراد اس کو لڑکے کو مارنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ہم تو یہ سمجھ لے کہ نا امید ہو گئے تھے کہ جو نا یہ تو بس اللہ ہی حافظ ہے اس کا. بالکل آخری حد ہوتی ہے کہ جس کے اوپر آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ نہ دیں، وہ بالکل آخری حد ہوتی ہے کہ اس نے اتنا بیزار کر دیا تھا. یہ سمجھ لیں کہ ہمارے گھر کا سکون برباد ہو گیا تھا ان کی وجہ سے. والد کا انتقال ہوا تو لازمی بات ہے کہ ماموں نے ان کو اپنے پاس رکھا. ان کے بچپن ہی میں ان کے والد صاحب کا جو نا انتقال ہو گیا تھا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں. جو پرورش کا جو ذمہ اللہ پاک نے جو ہمیں سعادت ملی. ہمارے ماموں جو ہے وہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستگی تھی. ماموں پیار محبت سے سمجھاتے تھے. ہم الٹا ماموں کو بولتے تھے کہ ماموں نہیں آپ ایسے کرتے ہو نا تو یہ اور مطلب ڈھیٹ بنے گا. اعتکاف کے حوالے سے ان کا ذہن کیسے بنا؟ عہد رضا میرے صاحبزادے انہوں نے بتایا تھا بابا فیضان جو ہے نا اعتکاف میں بیٹھنے کی کہہ رہے ہیں، غالباً انہوں نے ذہن بنایا ان کا نا. اعتکاف سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے. یہ بولتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے اچانک کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا. میں پہلی فرصت میں ان کو بھائی بٹھاؤ. میں ہو گیا، میرے سے سب سے چھوٹا والا بھائی ہو گیا، میری سسٹر ہو گئی اور میری والدہ ہو گئی. ہم مطلب یقین نہیں کرتے. بعض باتیں ایسی بھی ہوتی تھی جو یہ مطلب سچ بولنے ہوتے تھے. شروع سے لے کر میری آخر تک کی گفتگو میں یہی ملے گا کہ یقین ہمیں آتا ہی نہیں تھا نا. میں اس دن یقین کروں گا جس دن آپ باب المدینہ کراچی پہنچ چکے ہو گئے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ چند دن میں شاید وہاں سے واپسی آ جائیں گے، کیونکہ جذباتی آدمی، ہمیں بھی ڈر لگتا تھا کہ یہ جو نا یہ اعتکاف کرنے جا رہا ہے. گھر پہ ہمیں یہی رہتا تھا کہ یار یہ کسی سے لڑ جھگڑ کے نہیں آ جائے. روز کی ٹینشن تھی یہ تو ہمارے لیے. میری والدہ نماز وغیرہ بھی پڑھتی تھی نا، تو یہی دعا کرتی تھی اللہ پاک سے کہ اللہ پاک اس کو ہدایت والی زندگی نصیب فرمائے. رمضان مبارک سے 1-2 دن پہلے پچھلے سال دارالسنہ سے ان کی تصویر آئی تھی اور تصدیق کر دی گئی. تو اس کے بعد میں جا کر ان کے بھائی سے جب ملا اور ان کے بھائی کو جب دکھایا تو سمجھ لو کہ ان کے خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ وہ بھائی جو پہلے اس کا کردار کچھ اور تھا، لیکن 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ باب المدینہ پہنچ گئے. اعتکاف جو تھا نا وہ اس کا یو ٹرن تھا. کی زینت ہے رمضان 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 رب کی عنایت ہے رمضان بندوں کی زینت ہے رمضان 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 رمضان. فیضان بھائی، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے جو 2025 میں اعتکاف کیا وہ دن کیسے گزرے تھے اور آج کل ان کی مصروفیت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بھائی، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا اعتکاف کا ذہن بنا کیسے؟
میں نے اپنی رہتی زندگی میں ابھی تک اعتکاف نہیں کرا تھا. میرے دوست یاروں نے کرا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ یہاں کا ماحول اچھا ہے. یہ بتا رہے تھے مجھے کہ میں امیر اہل سنت کے قریب بیٹھا تھا ماموں, اور کیا بولتے ہیں جو ہے نا, میں ان کو دیکھے جا رہا, سحری کا وقت جو ہے نا گزر رہا تھا, اور بولے میں سحری کر ہی نہیں رہا, میں باپا کو دیکھے جاؤں, روئے جاؤں. تو امیر اہل سنت ان کی نظر پڑی, تو ماموں میں تو روئے جا رہا تھا, میں نے سحری بھی نہیں کی, اور بس جو امیر اہل سنت نے جو لقمہ دیا میں نے وہ کھا کے سحری کر لی تھی. یعنی مجھے ہوش ہی نہیں تھا. ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ بس گناہوں کی عادت چھوڑنی ہے اور اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. یہاں پر جب اعتکاف میں بیٹھے تھے تو یہی ذہن لے کے بیٹھے تھے کہ جب ہم 1 مہینہ دے رہے تو اپنے آپ کو تبدیل کر کے آئیں. جب انہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا نا کہ میں نے امی امامہ شریف کی نیت کر لی اور میں نے باندھا ہوا ہے, میں نے بولا کہ میرے کو یقین نہیں جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. ہمارے جو نگران ہوتے تھے وہ خود ہمارے کو ذہن بناتے تھے اور خود تراویح پڑھنے کے لیے آگے لے کے جاتے تھے, صفوں کے اندر کھڑا کر دیتے تھے. ہلکا نگران ہوتے ہیں وہ خود کال کر کے بلاتے تھے کہ بھائی آپ کہاں پر ہیں, مدنی مذاکرہ اسٹارٹ ہو گیا, آپ مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ ایک جو ہمارا جو حلقہ ہوتا تھا, حلقے کے اندر جتنے بھی اسلامی بھائی تو سارے ایک ساتھ بیٹھتے تھے. اعتکاف میں بیانات بھی ہوتے ہیں, مدنی مذاکرے بھی ہوتے ہیں, تو آپ نے بھی سنا ہوگا. فجر کے بعد نگرانی شورا کا بیان ہوا تھا والدین کے اطاعت کے اوپر. والد کو فون کر, والد کو بھی تھوڑا لگے گا کہ آج بیٹے نے فون کیا ہے نا, آپ کا بیٹا بول رہا ہے, مجھے معاف کر دینا, میں نے آج تک آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا. ابو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ میرے محسن ہو. آج رابطہ کرنا ہے, فون نہ اٹھے میسج کر دینا, اٹھ کر فون کر لینا, یوں ماں کو راضی کرنا. تو بس آج ماں باپ سے معافی مانگنی, آج ماں باپ کو خوش کرنا ہے. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. بیان سے متاثر ہو کر گھر پہ کال کری, اس وقت کال ریسیو نہیں کری تھی. ظہر کی نماز پڑھی, ظہر کی نماز کے بعد میں نے اپنے بڑے بھائی کو کال کری تھی کیونکہ میں بڑے بھائی کی بھی بات نہیں سنتا تھا. کال کری تو پھر ان سے بھی معافی مانگی تو پھر وہ بھی بہت زیادہ رونے لگ گئے تھے. پھر میں نے اپنے ماموں کو کال کری, پھر ماموں سے بھی میں نے معافی مانگی. انہوں نے مجھے فون کیا, ماموں مجھے معاف کر دینا, اور کیا بولتے ہیں ماموں میں بہت آگے نکل گیا تھا برائی میں, ماموں میں مجھے معاف کر دینا, ماموں مجھے معاف کر دینا. اسی طرح ایک ہی جملہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ ماموں مجھے معاف کر دینا. تو آپ یقین کریے میں اپنی کیفیت میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو ان کی کیفیت تھی نا. والدہ سے روتے ہوئے معافی مانگی کہ والدہ میں نے آپ کا بہت زیادہ دل دکھایا, بہت زیادہ نافرمانی کری ہے میں نے آپ کی, تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. کئی لوگوں سے معافیاں مانگی انہوں نے, اور فون پہ, اور کیا بولتے ہیں جو نا, میں بتا رہا ہوں نا کہ ہمیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ یہ فیضان جیسا لڑکا جو ہے نا یہ سدھر گیا. آپ نے جب فون کیا تو کیا جذبات تھے والدہ؟ والدہ بہت روئی تھی کہ بس خوشی کے آنسو تھے کہ ان کی میرا بیٹا جیسا میں چاہ رہی تھی وہ ویسا بنا تو صحیح. گھر والوں کے کیا جذبات تھے جب اعتکاف سے آپ واپس آئے؟ اس وقت تو جذبات ایسے تھے کہ میں جیسے گھر کے اندر انٹری ہوا تو والدہ نے میرا ماتھا چوما. میرے کو ابھی تک اچھی طریقے سے یاد ہے, میری والدہ بہت زاروں قطار رونے لگی تھی. وہ دیکھ کر مطلب حیران ہو گئی تھی کہ یہ میرا فیضان ہے. والدہ کے جو نا ہاتھ چومے, والدہ سے گلے لگ کے روئے, اور بار بار بولا ممی مجھے معاف کر دینا, میں نے آپ کو بہت تنگ کرا, آپ لوگوں کو بہت تنگ کرا, ماموں کو تنگ کرا, میرے والوں کو, میں سب سے معافی مانگوں گا اور ایک اچھا انسان بن کے رہوں گا. میں سمجھتا ہوں 5 منٹ تک تو ہم صرف ایک دوسرے سے گلے رکھ کے روتے رہے. بہت ساری ہم نے اسی ٹائم پر ان کے اندر چینجنگ دیکھ لی تھی جب یہ اپنا اعتکاف پورا مکمل کر کے آئے تھے. اب جب آیا تو اب تو اس کو دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے, تو کیا ضرورت ہے ہم اس کے اوپر اپنی چیزیں تھامیں. اب تو وہ جس کا ہاتھ تھام کر آیا نا امیر اہل سنت کا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت ہے. واپس آنے پہ سب سے زیادہ خوشی کس کو ہوئی؟ سب سے زیادہ خوشی والدہ کے بعد اگر کسی کو ہوئی ہے تو وہ میرے ماموں, میری خالہ, پھر میرا بڑا بھائی. اب الحمدللہ میں ملتا ہوں ساروں سے تو ایسے ملتے ہیں کہ بس میرا بڑا بھائی میری خود عزت کرتا ہے, میں بھی عزت کرتا ہوں ان کی, مگر میں چھوٹا ہوں تو وہ مجھے زیادہ عزت دیتا ہے. یار نہیں میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے. میرے محلے والے دیکھتے تو وہ بھی خود مطلب ایک دم شوق کرتے ہیں کہ بھئی یہ فیضان ایسا تھا اور یہ اتنی تبدیل کیسے ہو گیا. لوگ جو آج اس کی تعریف کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہی لوگ تھے جب اس کے ساتھ معاملات ہوئے تو اس کو بولا تھا کہ یار یہ ہمارے سے اس کا واسطہ نہیں ہے. حلفیہ بول رہا ہوں, یہ بات حلفیہ بول رہا ہوں. واقعی میں مجھے جو عزت ملی ہے میرے دوستوں میں, میرے خاندان کے اندر, میرے گھر کے اندر مجھے جو عزت ملی ہے اعتکاف کرا, اعتکاف کی برکت سے عزت ملی ہے, ورنہ میری کوئی عزت نہیں کرتا تھا. چاند رات قافلے میں سفر کا ذہن دیا جاتا ہے, تو کیا آپ گھر چلے گئے یا قافلے میں سفر کیا؟ چاند رات پہ ہی ہمارا ذہن بن گیا تھا اور ہماری عید قافلوں میں ہی گزری تھی 3 دن. میں کہتا ہوں سب سے ان ساروں عیدوں کے مقابلے میں سب سے بہتر عید میری یہ گزری جو اعتکاف کے بعد جو گزری. اگر دعوت اسلامی نہ ہوتی یا امیر سنت کی صحبت ان کو اعتکاف کے دوران نہ ملتی
تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں ہوتے ہیں؟ اگر اس کو اعتکاف نہیں ملتا نا تو آج شاید یہ یہاں نہیں ہوتا, یہ شاید جیل میں ہوتا یا تو کوئی اس کو مار دیتا. اعتکاف کے بعد آپ کی کیا مصروفیت؟ اعتکاف کے بعد ہی صرف 4 دن آیا گھر پہ, 12 ماہ کا ذہن بن چکا تھا. 12 ماہ کا ذہن کیسے بنا آپ کا؟ میرا جیسا بندہ جو فرسٹ ٹائم اعتکاف کے اندر بیٹھا ہو, وہ فرسٹ ٹائم ان ماحول کے اندر آیا ہو. سب سے بڑی بات یہ کہ پھر جو ہمارے پیر صاحب نے جو ہے نا اتنی دعاؤں سے نوازا 12 ماہ والوں کو. جب میں نے گھر والوں کو بتایا, ظاہر ماں ہے وہ, اب 12 ماہ کے لیے بچہ جا رہا ہے تو ان کا ذہن نہیں بن رہا تھا. پھر میں نے بھی اپنی بہن کا ذہن بنایا کہ اب آپ جانے دیں, دیکھیں کہ 1 ماہ میں ان میں کیسی تبدیلی آئی ہے. تو انشاءاللہ الکریم جو یہ 12 ماہ سفر کریں گے تو اور بہتری آئے گی. بول لیتے بھائی ہاں آپ جاؤ, آپ کو جو کرنا دعوت اسلامی کے ماحول کے اندر ہماری طرف سے اجازت ہے, جاؤ آپ, ہم نہیں روکیں گے آپ کو, آپ جاؤ. 4 دنوں کے اندر یہ تیاری کری اور پھر اپنے گھر والوں سے ملے, اپنے ماموں سے مل کے پھر میں 4 دن کے بعد اپنے گھر سے ڈائریکٹ 12 ماہ کے لیے روانہ ہو گیا تھا. اور یہ صحبت کا اثر ہے جو یہ اعتکاف میں گیا اور اعتکاف سے ماشاءاللہ 12 ماہ کے قافلے میں گیا. عید والے دن میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ان کے ماموں نے بھی بتایا, ان کے بھائی نے بھی بتایا کہ ایک تو انہوں نے 1 ماہ اعتکاف کیا, امیر سنت کی صحبت, مدنی مذاکرے, وہاں کا دینی ماحول لے کر پھر نیت کر کے آئے اور 12 ماہ کے لیے قافلے میں روانہ ہو گئے الحمدللہ. جب یہ 12 ماہ کر رہے تھے تو اسی دوران جو ہے نا کچھ دن کی چھٹی ملتی ہے گھر آنے کی. علاقے کے جو لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے, اس کو حیران ہو رہے تھے کہ جو نا یار یہ وہی فیضان ہے. الحمدللہ یہ میرے پیر و مرشد کا فیضان ہے جو میرا فیضان چینج ہو گیا. شکریہ امیر اہل سنت, شکریہ دعوت اسلامی. یہ تھی کہانی فیضان سے فیضان اتاری تک کے سفر کی.